اپنی زندگی سے غفلت کو اتارنا ہے، غافل نہیں بننا۔ اچھا جی اب کیسے پتہ چلے گا کہ ہم غافل ہیں؟ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری میں موجود ہے، فرماتے ہیں کہ جنگ میں پیچھے رہ گیا تھا، میرا خیال تھا کل چلا جاؤں گا، گھوڑے اور سواریاں میرے پاس تیز ہیں، مضبوط ہیں، پرسوں چلا جاؤں گا، تیزی سے بھاگ کے میں پہنچ جاؤں گا، میں قافلے کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا، لیکن بس تھوڑی سستی ہو گئی، ذرا غفلت ہو گئی۔ آپ فرماتے ہیں جب سب لوگ چلے گئے حضور علیہ السلام کے ساتھ جہاد میں اور میں پیچھے رہ گیا، تو پھر جب چند دن گزر گئے اور محبوب کے واپس آنے کا ٹائم ہو گیا، تو اب میں غور کرتا سمجھتا تو مجھے مدینے میں یہاں بزدل لوگ نظر آتے، اور کون نظر آتے؟ جو منافق تھے، وہ منافق بزدل دکھائی دیتے، یا مجھے عورتیں اور بچے دکھائی دیتے۔ میں پریشان ہوا، حضور واپس آ گئے۔ جنہوں نے بہانے کیے تھے نا منافقین نے، یہ مجبوری تھی اس لیے نہیں جہاد پہ گئے، یہ جنہوں نے بہانے کیے تھے انہیں مل گئی معافی، اور میں نے سچ بولا، میں نے کہا یا رسول اللہ میں غافل ہو گیا تھا۔ اب کہتے ہیں میں نے جب کہا نا حضور سستی ہو گئی تھی، ذرا غفلت ہو گئی، تو بندہ محبوب سے غافل ہو جائے، بندہ وہیں سے غافل ہو جائے، جو دم غافل سو دم کافر، سانو مرشد اے ہو پڑھایا۔ جب کہا نا حضور وہ غلطی ہو گئی، کوئی مجبوری نہیں تھی، تو فرماتے ہیں باقیوں کو معافی مل گئی، میرے ساتھ حضور ناراض ہو گئے۔ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 50 دن حضور ناراض رہے۔ مدینے کی گلیوں نے مجھے پہچاننا چھوڑ دیا، در و دیوار سے مجھے یوں لگتا تھا کہ میں پردیسی ہوں۔ فرماتے ہیں میں مسجد میں آتا تھا، میں جب محبوب کو دیکھتا تو حضور رخ انور پھیر لیتے، اور مجھے پتا تھا جب میرا چہرہ ادھر ادھر ہوتا تو پھر کریم رحمت کی نظر فرماتے ہیں 50 دن مسلسل۔ پھر مجھے حکم ہوا کہ بیوی بھی بھیج دو، میکے بچے بھی بھیج دو، ننہال یعنی تنہا رہ جاؤ۔ فرماتے ہیں وہ میں نے قید تنہائی کاٹی، لیکن شکر اللہ کا یہ ہے کہ میں سچا تھا، بس ذرا بھول گیا تھا، بس ذرا غفلت ہو گئی تھی۔ تو فرماتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر فضل یہ فرمایا کہ میری توبہ کا اعلان رب نے قرآن مجید میں فرمایا۔ تو غافل نہ بنے کبھی بھی۔ ڈھیر سارے لوگ غافل ہو جاتے ہیں، مالدار بھی غافل ہیں، صاحبان علم بھی الا ماشاء اللہ بہت ساری جگہوں پہ غافل ہیں۔ جن لوگوں کو 4 لوگ جاننے لگ جاتے ہیں، کوئی مقام حاصل ہو جاتا ہے، وہ بھی بہت ساری جگہوں سے غافل ہو جاتے ہیں الا ماشاء اللہ۔ غفلت بڑی تکلیف والا منظر ہے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں نا میں اب گڈ بک میں آ گیا ہوں، اب میں اچھا ہو گیا ہوں، اب میرے لیے خیر کہا جاتا ہے، مجھے اچھائی شاید یہ مستقل میرے ساتھ رہے گی، تعریف ہی ہوگی ہمیشہ، وہ بھی غافل ہو جاتے ہیں۔ اور یہ غفلت ٹھیک نہیں ہوتی۔ وجہ دیکھنی چاہیے کس وجہ سے انسان کو وقار مل رہا، عزت مل رہی۔ اپنی زندگی سے غفلت کو اتار پھینکیں۔ تھوڑی دیر کی تو غفلت ہوتی ہے، لمبی تو نہیں۔ 2 منٹ کے لیے صرف اس نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے چہرہ موبائل کی طرف کیا تھا، 2 ہی تو منٹ لگے تھے۔ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ ایک لمحے کے لیے غافل ہوئے تھے اور صدیاں، نسلیں روتی رہ گئیں پیچھے، بچے تڑپتے رہ گئے، اہل خانہ پریشان رہ گئے، ماں باپ ساری زندگی روتے رہے، لیکن یہ 2 منٹ کے لیے۔ یہ غفلت جو ہے یہ بڑی تکلیف والا معاملہ۔ اپنی زندگی سے غفلت کو اتارنا ہے، غافل نہیں بننا، ہر وقت توجہ اور ساری باتوں پہ توجہ۔ بعض اوقات لوگ ایک طرف توجہ کر کے ایک طرف سے غافل ہو جاتے ہیں۔ نہ، توجہ ہمہ پہلو رکھنی ہے، ہمارے ذمے جتنے بھی حقوق ہیں ان سب پر توجہ، ہر چیز کا خیال۔ ایسا نہ ہو کہ عبادت کرتے رہ جائیں اور حقوق العباد ہم سے چھوٹ جائیں، اور حقوق العباد اتنے زیادہ ادا کریں۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے ایک دفعہ بڑے وثوق کے ساتھ کہنے لگے جی معاذ اللہ ثم نہیں جی ٹائم ملتا پھر نماز دا کی کریے، روزی کمانا بھی تو عبادت ہے نا۔ تو میں نے کہا آپ نے عبادت کرنا ایک حصہ قبول کیا ہے، آپ نے کل عبادت نہیں قبول کی۔ عبادت کل ہے، ہمہ پہلو، ایک حصہ آپ قبول کر کے نکل گئے اور باقی آپ نے چھوڑ دی۔ تو کسی ایک طرف سے بھی غافل نہیں ہونا۔ جتنی ذمہ داریاں ہیں، جتنی ڈیوٹیاں ہیں، ان سب کا خیال۔ اور جو بڑا آدمی ہوتا ہے، بڑا گھر میں بڑا ہو، قبیلے میں بڑا ہو، علاقے میں بڑا ہو، ادارے میں بڑا ہو، کلاس میں بڑا ہو، جو بڑا ہے اس کی تو ساری آنکھیں کھلی ہوئی ہونی چاہیے، ایک ایک پر اس کی نظر ہونی چاہیے کہ میری کہاں ضرورت ہے، کہاں مجھے اشک شوئی کرنی ہے، کس کے ساتھ میں نے کس طرح محبت کا رویہ رکھنا ہے۔ غافل نہ بنے۔ اچھا جی اب کیسے پتہ چلے گا کہ ہم غافل ہیں؟ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ آپ کسی بندے سے بھی پوچھ لیں حالات کیا ہیں تو کہتا ہے اللہ کا شکر ہے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، اللہ کا شکر ہے جی زمانہ ہو گیا 5 نمازیں پڑھتا ہوں، اللہ کا شکر ہے جی۔ کیسے پتہ چلے گا غافل ہے؟
پہلی علامت ہمارے علماء اور صوفیاء نے غافل بندے کی لکھی ہے۔ اس آئینے میں میں نے اور آپ نے اپنا آپ دیکھنا ہے۔ غافل بندے کی پہلی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ دنیاوی کاموں میں چست ہوتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں سست ہوتا ہے۔ یعنی نماز کے وقت تو اسے نیند ستاتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، لیکن اگر کسی جگہ مال مل رہا ہو، پیسے مل رہے ہوں، وہاں جانا ہو تو پھر اسے کوئی چیز بھی تنگ نہیں کر۔ دنیاوی کاموں میں چست ہوگا، یعنی ٹی وی کے آگے، موبائل کے آگے وہ گھنٹوں بیٹھا ہوا ہے، اور اگر اسے 25 منٹ قرآن پاک سننا پڑ جائے، اگر اسے 20 منٹ دینی محفل میں بیٹھنا پڑ جائے، اگر اسے کہا جائے کہ تو 20 رکعت نماز نفل ادا کر، دنیاوی کاموں میں چست ہے، دینی کاموں میں، یہ غفلت کی پہلی علامت۔ پھر ذاتی معاملات پہ پیسہ خرچ کرنا ہو تو ڈھیر سارا ہے،